अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। मैं हूं फहद हुसैन। सियासी जोड़ तोड़ का मौसम लगता है कि सर पर आन पड़ा है और इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक जो मुख्तलिफ उम्मीदवारों की एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाने का सिलसिला है वो अब कुछ जोर पकड़ता नज़र आ रहा है। और काफ़ी दिन से ये सुनने में आ रहा था, मुख्तलिफ लोग ऑफ द रिकॉर्ड हमें भी बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ लोग जो हैं वो वापस अब मुख्तलिफ जमातों में जाना शुरू हो रहे हैं। अब पिछले चंद दिनों में चंद एक ऐसी खबरें आई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अब ये खींचातानी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। शुरू हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ऐन मुमकिन है कि अब ये दूसरी जमातों को भी अपनी लपेट में लेगा। चंद एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूँ, ये देखिएगा। ज़िला ननकाना से साबिक MNA शाहिद मंजूर गिल ने साथियों समेत तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। मुस्लिम लीग काफ में वो वापस आ गए हैं। साबिक MPA जावेद मंजूर गिल, साबिक तहसील नाजिम ताहिर मंजूर गिल और बशीर मंजूर गिल ने भी PTI को छोड़कर जो है वो काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और चौधरी परवेज़ इलाही ने शाहिद मंजूर गिल को हल्का NA 136 ननकाना साहब से पार्टी टिकट देने का ऐलान कर दिया है। ज़िला कसूर का सियासी और मजहबी लखवी ख़ानदान भी मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने मौलाना मोइनुद्दीन लखवी के साहबजादे अजीमुद्दीन लखवी को NA 140 से पार्टी टिकट देने का ऐलान कर दिया है। 2008 के इंतखाबात में अजीमुद्दीन लखवी बहुत कम वोटों से नंबर 2 पोजीशन पर आए थे और उनके वालिद 2002 में खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से बहुत ही कम मार्जिन से हारे थे। उसी तरह सरदार वकास मोकल ने भी मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। सरदार वकास मोकल पंजाब असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर सरदार हसन अख्तर मोकल के बेटे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही ने सरदार वकास मोकल को PP 180 से पार्टी का नामजद मुकर्रर कर दिया है। उधर मुस्लिम लीग काफ के साबिक वफाकी वजीर शाहिद अकरम भिंडर की लाहौर में मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है और उनके साथ उनके साहबजादे भी मौजूद थे जिनका नाम वलीद अहमद भिंडर है, जो डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। शाहिद अकरम भिंडर और वलीद अहमद भिंडर ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान कर दिया है। तो ये अब एक सिलसिला शुरू हुआ है, अब देखते हैं आगे तक कहाँ जाएगा। अब ये जो जोड़ तोड़ हो रही है, इससे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर इम्कान ये है कि आने वाले इलेक्शंस के नतीजे में एक हंग पार्लियामेंट आएगा, मैंडेट और ज़्यादा फ्रैक्चर होगा, इसलिए उसकी नतीजे में कोलिशन गवर्नमेंट्स बनेंगी और कोलिशन गवर्नमेंट जब बनती है तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो हमेशा कम होती है। इसके नतीजे में जो गवर्नेंस है उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमने देखा पिछले 4-5 साल से। जमहूरियत ने तो शायद तक़वियत हासिल की, लेकिन जो गवर्नेंस इश्यूज़ हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते गए। इस साल के शुरू में एक सर्वे आया था प्यू का, उसमें उसके मुताबिक 87% लोग पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि मुल्क एक गलत सिमत की तरफ जा रहा है, कंट्री इज मूविंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, 87%। उसी तरह 75% पाकिस्तानियों ने कहा था कि उनके वोट देने से जो बड़े फैसले हैं उन पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ये डिसइल्यूजनमेंट है, ये भी बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ अगर एक फ्रैक्चर्ड पार्लियामेंट आता है तो फिर क्या वही क्लोज सिस्टम, वही बिरादरी की बेसिस पर वोट और वही जो पेट्रनेज की सियासत है, अगर इसी ने फ़रोग पाना है तो क्या फिर 8 से 4-5 साल बाद एक बार फिर हम सियासी कैलकुलेशंस तो कर रहे होंगे, लेकिन गवर्नेंस के इश्यूज़ एक बार फिर उन्हीं हालत में होंगे जहाँ पे आज खड़े हैं। बड़ा इशू है। 4 मेहमान मैंने इसलिए आज मधु की हमने स्टूडियो में, उनसे आपका तारुफ कराता हूँ। जनाब कामिल अली आगा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सेनेटर कामिल अली आगा, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान। उनके साथ तशरीफ रखती हैं आयला मलिक साहिबा, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सेनेटर सईद गनी साहब उनके साथ तशरीफ रखते हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और हारून अख्तर खान साहब सेनेटर, रहनुमा हैं PML हम ख्याल के। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। आयला मलिक साहब, बात अगर आपसे शुरू करूं, ये जो जोड़ तोड़ का सिलसिला है ये PTI से शुरू हुआ है और ये लोग कह रहे हैं कि जी ये तो शुरुआत है, लोग आए बड़े मोटिवेटेड थे PTI के हवाले से, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो वापस टूट कर कोई काफ में जा रहा है, कोई नून में जा रहा है,
کوئی کہیں اور جا رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی آپ کو ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گی, اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں اور گورنمنٹ جتنی بھی گورنمنٹس گزری ہیں ان سب کی ہسٹری دیکھیں تو ہمیشہ لوگ ہمارے مفاد پرست رہے ہیں, اور یہ سیاستدان جب یہ جتنا بھی اپوز کریں ڈکٹیٹرز کو اور فوج کو, جب ان کو اپنے مفادات نظر آتے ہیں تو یہ ان کے بھی بچے بن کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو عمران خان کا جو اکتوبر کے اندر لاہور میں جلسہ ہوا, اس کو دیکھ کے بہت لوگوں نے سمجھا کہ اب گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے, اب فوراً الیکشنز کرائے جائیں گے, مڈ ٹرم الیکشنز ہے, اور اب ہماری ایک اور بازی لگ جائے گی, اور عمران خان کی پاپولیرٹی پہ ہم بھی اپنی سیٹیں, بیکاز یہ سارے ہارے ہوئے لوگ فصلی بٹیرے تھے جو آئے, فصلی بٹیرے کہ ہم بھی جیت جائیں گے اپنی سیٹیں کو, بیکاز ہمیں پی ٹی آئی کا ووٹ پڑ جائے گا, بیکاز آل کینڈیڈیٹس ہو've lost. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تحریک انصاف ایک نظریاتی پارٹی ہے, اور یہاں ہم نظریات کی بیسس پہ کام کر رہے ہیں. ہم تو اپنے اندر ڈیموکریسی ہماری اتنی ہے کہ ہم تو جنرل الیکشنز کی سال میں پارٹی الیکشنز کرا رہے ہیں, تو یہ فصلی بٹیروں کی پارٹی نہیں ہے. آغا صاحب فصلی بٹیروں کو پھر آپ کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ ٹھیک ہے, اعلیٰ کی رائے یہ ہو سکتی ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانسٹیچوئنسی کی جو پالیٹکس ہوتی ہے اس میں جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کی اپنی رائے کم ہوتی ہے, اور اس کے ساتھیوں کی اور ووٹرز کی رائے جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے, کیونکہ اس نے الٹیمیٹلی ان کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے, ان کی مسائل کو حل کرنے کے لیے اسمبلی میں جانا ہوتا ہے. تو یہ واپس کیوں آ رہے ہیں پھر, پی ٹی آئی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں پھر؟ دیکھیں جب گئے تھے تو ظاہر ہے انہوں نے ریزنز دیے تھے کہ کیوں وہ جا رہے ہیں, لیکن جب وہ واپس آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی امیدیں وہ نہیں رہیں کہ وہ سمجھتے ہوں کہ وہ. پھر تو آئلہ ملک صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں نا کہ وہ ایک خاص امیدوں سے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ شاید فوراً اقتدار میں آنے والے ہیں. میں چونکہ ظاہر ہے الیکٹرل جو پولیٹکس ہے اس میں ہمیشہ شامل رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وابستگیوں کی تبدیلی الیکشن سے پہلے یہ کوئی گلے والی بات نہیں. خیر یہ پارٹ آف دا گیم. دیکھیں جب کوئی الیکٹ ہو جاتا ہے اور الیکٹ ہونے کے بعد اپنی افیلیشن تبدیل کرتا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک گندی سیاست کے زمرے میں آتی ہے. یہ بات کہ وہ الیکشن لڑنے سے پہلے پارٹی تبدیل کر رہا ہے, وہ اپنی ضمیر کی پکار کو سن رہے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے کہ میری کانسٹیٹوئنسی میں اگر میں الیکٹ نہ ہوا تو میں اپنے سپورٹرز, اپنے ووٹرز کے مسائل کو حل نہیں کروا سکوں. الیکٹرل پالیٹکس کی ایکسکیوز میں ہم بات کریں تو یہاں پہ میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر وہ لوگ اتنے مضبوط ہیں, جو اتنے مضبوط لوگ ہوتے ہیں یوزلی وہ اپنی ضمیر کی آواز بار بار نہیں بدلتے بلکہ ایز انڈیپینڈنٹس آتے ہیں اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یعنی ہارون صاحب پھر کیلکولیشن یہ ہوئی کہ میں نے 2-3 لوگوں کے نام لیے, اس سے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ پی ٹی آئی سے کوئی ڈیزرشن شروع ہو گئی ہیں, یہ باقی جماعتوں سے بھی این ممکن ہے ہو, لیکن صرف ایک ٹیسٹ کیس دے رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جیتنے کے چانسز پی ایم ایل کیو کے ٹکٹ پہ زیادہ ہیں. یہ کیلکولیشن ہے جس کے مطابق وہ جا رہے ہیں, یا کیا وجہ کیا ہے, اسٹیج پہ لوگ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں یہ چینج کرتے ہوئے؟ ان انڈیویجول ناموں کا مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے, مگر میرا خیال ہے کہ یہ ڈسگرنٹل ہو کے گئے ہیں, اور ان کا ذہن یہ ہے کہ ان کو شاید پارٹی ٹکٹ نہ دے سکے. ایک پولیٹیشین کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پارٹی کا ٹکٹ لینا اور اس کے بعد الیکشن جیت کے اسمبلی میں بیٹھنا. جب آپ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی آپ نے سسٹم بنایا ہے اور اس کے تحت آپ نے تقریباً 900 ٹکٹ دینے ہیں پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے, تو یو نیڈ وننگ کینڈیڈیٹس. اب فار دا فرسٹ ٹائم تحریک انصاف از گوئنگ ٹو فیس گراؤنڈ ریالٹیز. یہ یوٹوپین جو ہے نا, چینج اینڈ نو اسٹیٹس کو, اور 2 ٹریلین جو ہے ہم کرپشن روک دیں گے اور 90 ڈیز میں یہ کر دیں گے اور پاور جنریشن آ جائے گی اور سوئٹزرلینڈ بن جائے گا اور آگے پیچھے, یہ سسٹم کے خلاف بات کر رہے ہیں. یا تو آپ عوام میں نکلیں اور آپ کہیں کہ اس سسٹم کے تحت ہم چینج نہیں لا سکتے, جو چینجز پاکستان میں آئی ہیں 65 سال میں ہم اس کے خلاف ہیں, وی وانٹ ٹو چینج دا سسٹم, ہمیں 2/3 میجورٹی سے الیکٹ کرو, ہم آپ کی کانسٹیٹیوشن چینج کرتے ہیں. اس سسٹم کے تحت کیسے 2/3 آ کے سسٹم چینج کریں گے؟ پہلے تو ایم این ایز الیکٹ کے کینڈیڈیٹس سلیکٹ کریں گے نا, پہلے تو اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے. ایک سیکنڈ میں اپنا پوائنٹ. اچھا, اب یہ پاکستان جو ہے 65 سال سے چلا ہے
ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے یہ کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو, وہ حالات فرق تھے. ایوب خان نے ایبڈو لگایا تھا, پولیٹیشنز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, وہ ایک ویو آئی تھی, الیکشنز پاکستان میں ہوئے نہیں تھے, اب 8 الیکشنز ہو چکی ہیں, اس کے بعد نئے پولیٹیشنز آ گئے ہیں. یہ جو سروے آ رہی ہے ویو کے اوپر کسی نے نہیں جیتنا, اس میں ویو شہروں میں چلنی ہے ہاں, مگر رورل علاقوں میں پالیٹکس از ڈیفرنٹ. رورل علاقوں میں برادری, رورل علاقوں میں اپنا انفلوئنس, اسٹیٹس کو نو does not mean status quo. جی یہ نواز شریف کی بی ٹیم بن کے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں, مسئلہ ریالٹی چیک کریں آپ. یعنی ریالٹی اور اسٹیٹس کو میں فرق problem نہیں ہے. today is not that there is status quo. The problem today is there is a failed government, not a failed system, not a failed state. You've made a constitution جس میں 29 parties بیٹھی ہیں, 9 مہینے لگا کے بیٹھی ہیں. They have refined the parliamentary system even more, giving more powers to the Prime Minister and made the assembly. I think so that's the an whole interesting country point. elected representatives have chosen this system. You've got to come and Okay, move ahead. But you cannot just presume that the other party will not be, just because we are not a B team of People's Party. یہ تو B team ہے نون لیگ کے, تو اگر ہم کسی مین پارٹی کی B team نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ بھی People's Party ٹیم سے بات کریں, A ٹیم ہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ریجیکٹ کیا جائے. آج تمام میں ہماری بریفلی بتائیں, میں نے پھر بریک لینی ہے کہ یہ جو نقطہ اٹھا دیا یہ بڑا ہیوی نقطہ ہے, بٹ ضروری ہے کہ یہ سسٹم آپ لوگوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ اس میں آپ فرشتے بھی لے آئیں, اس کے تھرو اب نہیں جا سکتے. وہ اسٹیٹس کو ہے, بندہ ہوا ہے, اب جو مرضی باتیں کر لیں, اس میں سے جیتنا آپ لوگوں نہیں ہے, یہ لوگ نہیں جیت سکتے. سسٹم کی پرابلم ہے, یہ بات صحیح ہے. دیکھیں ایک نظام کے اندر آپ 65 سال سے رہ رہے ہیں اور آل آف سڈن ایک لیڈر آتا ہے اور پارٹی آتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو اوور نائٹ چینج کر دیں گے, تو اٹس امپاسبل, یہ ہو نہیں سکتا. سر دنیا میں ایگزامپلس تو بہت ہیں سر. اب کہاں عرب اسپرنگ میں؟ اچھا میری بات سنیں. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے کمپیئر کرنے کے لیے پھر اتنا بہادر بھی آدمی کو ہونا چاہیے, اتنی آپ کی اسٹڈی ہونی چاہیے ہسٹری پہ, اور بہت ساری چیزیں تھیں. اب ان کے ساتھ کمپیریزن یہ کرتے ہیں, بہرحال اب ان کی مرضی ہے, ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کوئی ملانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے کسی طرح سے. اور بھٹو صاحب نے تو بڑی چینج کی سیاست کی تھی نا, وہ بالکل ایک مختلف نظام لے کر آئے. انہوں نے سوشلزم کی بات کی, انہوں نے پرائیویٹائزیشن نیشنلائزیشن کی بات کی, انہوں نے پہلی دفعہ لینڈ ریفارمز کی بات کی, انہوں نے لوگوں کو اتنا موبلائز کیا کہ وہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے. میں نے بریک لینی ہے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ سسٹم, آپ بریک کے بعد پوچھ لیجیے. اچھا چلے میں بریک لیتا ہوں کیونکہ جواب لمبا ہو جائے گا. لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک, واپس آتے ہیں تو تھوڑا سا ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ یہ موضوع تھوڑا سا بھاری ہے لیکن اتنا ہی اہم ہے کہ یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں ان میں سے اس کا جو رزلٹ ہے وہ کس طریقے سے کیا نکل سکتا ہے. آفٹر دا بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. بات میں شروع میں کر رہا تھا کہ لگتا یوں ہے کہ اگر فریکچرڈ مینڈیٹ ہوتا ہے اور ہنگ پارلیمنٹ آتا ہے اور کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو پھر اس کی کولیشن گورنمنٹ کی جو سیاست ہوتی ہے وہ کچھ ایسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ ہم پچھلے 4-5 سال سے دیکھتے آئے ہیں. بلکہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان ممکن ہے کہ اس بار اگلے الیکشن کے بعد زیادہ فریکچرڈ مینڈیٹ ہو. اب اس وقت اگر پی ایم ایل کیو پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں ہے تو ہم خیال جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں ہے, مزید کولیشن گورنمنٹس بن سکتی ہیں, الائنسز بن سکتی ہیں. فنکشنل سندھ میں اپنی سیاست کر رہی ہے. پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں کریں گے, وہ اکیلے یہ الیکشن لڑیں گے. سعید صاحب, یہ فریکچرڈ مینڈیٹ آپ ذرا مجھے ایک ریئلسٹک پکچر بتائیں. زیادہ امکان ہے کہ جتنا ابھی فریکچرڈ مینڈیٹ ہے اس سے بھی زیادہ ہنگ پارلیمنٹ آئے گا, یہی لگ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ مور اور لیس اسی طرح کا رہے گا. اسی طرح کا ہے, مجبوری ہے. 5-7-8 سیٹیں پلس سنگل میجورٹی مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی ہوگا. لیکن جو سوال آپ نے پہلے مجھ سے کیا, دیکھیں بنیادی طور پر اگر ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک کوئی سیاسی خاندان ایک کانسٹیٹوئنسی میں یا سیاسی جماعت پورے ملک میں ایگزسٹ کر رہی ہے اور مختلف 8-10 الیکشنز میں وہ کنٹینیوسلی پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں, تو ان کا جو ریلیشن شپ ہے ڈائریکٹلی ووٹرز کے ساتھ وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اب اس کو اتنی آسانی سے توڑنا کسی ایک شخص کے لیے, کسی ایک جماعت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب یہی مجبوری میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی بنی ہے, جو پہلے تو کہتے تھے کہ جی ہم ان لوگوں کو نہیں لائیں گے, ہم نئے لوگ لے کر آئیں گے, چینج لائیں گے اور کوئی فرشتے آ جائیں گے. لیکن فائنلی انہوں نے بھی اسی ٹریک پر وہ آ گئے جس پر دوسری پارٹیوں کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ انہی لوگوں کو انہوں نے اپنی پارٹیوں میں لینا شروع کر دیا, اور یہ بالکل تفریق ختم ہو گئی کہ جی پیپلز پارٹی میں برا کون تھا, پی ایم ایل این میں برا کون تھا, کیو لیگ میں برا کون تھا. 7 لوگ لیے نا. ہاں وہ تو پھر آپ ایک نام لیں, میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. تو یہ اچھا نہیں, میرا خیال ہے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں نا, میں تو جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے لوگوں کی ووٹرز کے ساتھ وہ اتنی آسانی سے یہ ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں.
ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو پیپلز پارٹی بنائی تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ پیپلز پارٹی کو آرگنائز کیا انہوں نے لوسٹ لیول پہ جا کر, اور الیکشن میں وہ اسٹرینتھ بنی پیپلز پارٹی کی. لیکن پی ٹی آئی ابھی تک یہ نہیں کر سکی. یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے الیکشنز کرائیں گے, الیکشن الگ چیز ہوتی ہے, لیکن گراس روٹ پہ یونین کونسل پہ یا وارڈز میں جا کر اپنی پارٹی کو آرگنائز کرنا. دس از این اوپینین, میں سمجھتی ہوں یہ اوپینین ہے. یہاں پہ لوگ روایتی سیاست سے بہت تنگ ہیں اور روایتی دھڑوں سے بہت تنگ ہیں, اور ان کے اندر بہت سی خواتین اور یوتھ ان کے اندر ریبیل کر رہے ہیں. روایتی سیاستدان بیٹھے نا آپ کے ساتھ, میں بھی روایتی سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی میں ہوں. نہیں ہوں, میں نہیں ہوں, یہ نہیں ہوں گے, میں لیکن پولیٹیکل ورکر ہوں, جی میں عام سا آدمی ہوں. میں اپنی سیاسی اسٹرگل کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی وجہ سے سینیٹر بن گیا, اور میرا خاندانی کوئی وہ نہیں ہے کہ میں خاندان کی وجہ سے. لیکن میں روایتی سیاست کے بیک گراؤنڈ سے آئی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ جو ڈینجرس رہا ہے آج ہم جس موڑ پہ کھڑے ہیں, یہ روایتی سیاست کی وجہ ہے. اینڈ وی ہیو ٹو بریک دس اسٹیٹس کو, اور ہم نے عوام تک پاورز پہنچانے ہیں اور ان کو اپنی ڈیسیجن میکنگ میں شامل کرنا ہے. اور یہ جو ایک بلیک میل ہم کرتے ہیں, یہ جو ٹپیکل کو ہم نے یرغمال بنا کے رکھا ہے, لیکن اس میں یہ کنفیوژن ہے نا. مثلا کامل علی آغا صاحب بھی میرا خیال ہے کسی روایتی سیاسی خاندان سے نہیں ہے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اوپر آئے ہیں, آپ بھی نہیں ہیں, ہارون اختر صاحب پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے ہیں. تو یہ اس پینل میں یو آر دی اونلی ون جو کہ ایک روایتی بیک گراؤنڈ سے ہیں, بٹ آپ اس پارٹی میں جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے روایتی بیک گراؤنڈ روایتی سیاست کے اگینسٹ ریوولٹ کر چکی ہوں. میں نے اپنے دروازے لوگوں کے لیے کھول لیے ہیں. میں نے وہ پورا اپنے حلقے کے اندر کنسٹیچوئنسی میں وہ پورا نظام بدل لیا ہے. جو بھی روایتی سیاستدان چاہے وہ میری فیملی کا بھی ہو, میرے خلاف کھڑا ہوگا, بیکاز آئی اسٹینڈ فار نیو ویژن اینڈ نیو پاکستان, اینڈ آئی ریجیکٹ یہ بات جو کر رہی ہے, یہ ایکسیپٹ کرنا کیوں ہے اتنا مشکل؟ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, یہ جو سرویز آتے ہیں روایتی سیاست سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں نا. آپ کو بھی فیڈ بیک ملتا ہو, میں آتا ہوں آپ کی طرف, یہ فیڈ بیک آپ کو بھی ملتا ہے, آپ خالصتاً روایتی سیاست کر رہے ہیں, جوڑ توڑ پاور پالیٹکس, اس کو صحیح بندے کو پکڑا, شاید آپ جیت بھی جائیں, لیکن یہ وہ سیاست ہے جس سے لوگ. میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں, آپ حیران ہوں گے کہ ہم جوڑ توڑ کی سیاست نہیں کر رہے, قطعی طور پہ. یہ کیا ہے جو آپ پی ٹی آئی سے بندے توڑ کے لا رہے ہیں انہیں؟ لوگ یہ گئے کہاں تھے مجھے بتائیں, ہمارے سے گئے تھے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ فیزیبل نہیں دیکھ رہے تو وہ واپس آ رہے ہیں. یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی اچھائی ہے کہ وہ اس نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا, وہ اپنے تعلقات کبھی ان چھوٹی چیزوں سے گواتے نہیں ہیں. لوگ آپ یہاں پہ بیٹھے جج کرتے ہیں نا. میں آپ کو کہتا ہوں, عائلہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں پہ ہارون اختر بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں سے یہ پوچھ لیں کبھی چودھری شجاعت حسین کی طرف سے انہیں کبھی کوئی گلہ ہوا ہے؟ یہ اپنی پولیٹکس کرتے ہیں, لیکن کبھی انہوں نے کوئی ان کو برا کہا ہو کسی جگہ, ان سے دور بیٹھ کے بھی کوئی گلا گزاری کی ہو؟ میں تو اتنا انٹریکشن میرا رہا نہیں ہے, لیکن میں چودھری شجاعت کی ایک عزت کرتی ہوں اس بات سے, اور پی ایم ایل کیو کو ایڈمائر کرتی ہوں کہ جب یہ پاور میں تھے بھی صحیح نا, انہوں نے زیادتی نہیں کی اور اپنے دشمنوں کو وکٹمائز نہیں کیا. اور انفارچونیٹلی یہ باقی دو بڑی جماعتیں وکٹمائزیشن کی سیاست مجھے بات مکمل کرنے دیں, مجھے بات مکمل کرنے دیں. بات یہ ہے دیکھیں, تھانے کچہری میں جو حال ہو رہا ہے, جس طریقے سے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے, جو سندھ میں ہے یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں, روز جو لاشیں اٹھ رہی ہیں. نہیں جی, میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں, نون میں بھی بہت ڈکٹیٹرشپ ہے جی. آپ خود کراچی کے ہیں, آپ کو کیسے نہیں پتا؟ نہیں, پارٹی میں زبردستی کون آیا یہ بتائیں نا, جب کہیں تھانہ کچہری ہو رہی ہے کس کو ہم لے کر آ رہے ہیں جی؟ لوگوں کو ہمارے لوگ. اگر بات مکمل مجھے کرنے نہیں دے, میں کسی کی بات میں کبھی انٹرپٹ نہیں. مجھے اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ بات نہیں کر سکیں گے سارے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, ثابت کر چکے ہیں, بڑے تحمل سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے, اگر آپ پولیٹکس کی بات کرتے ہیں تو پولیٹکس یہ نہیں ہے, یہ بندے کی ایڈمائرز کے اوپر نہیں چلتی پولیٹکس. یہ پاکستان ہے, 65 سال سے یہاں پہ پولیٹکس ہو رہی ہے, اور پولیٹکس یہاں پہ بڑے مشکل حالات میں بھی ہوئی ہے. یہاں پہ مارشل لا لگی ہو اس وقت بھی, لیکن پولیٹکس کا اینڈ آبجیکٹو تو میں ایک آبجیکٹو ہے کہ اگر آپ جیتنی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں نا, یہ میں تو یہ پہلے کہتا ہوں کہ جو بھی پولیٹکس کرتا ہے اور جو الیکٹرل پولیٹکس کرتا ہے
اس کے مقاصد میں اولیت اس بات کو ہے کہ وہ اسمبلی میں جائے. بس بات اس کے بعد کیا کریں؟ یہی تو پرابلم ہے نا سر, آپ کا اینڈ آبجیکٹو یہاں ختم ہو گیا. اب مجھے بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے بات مکمل کر لینے دیں. نہیں لیکن اینڈ آبجیکٹو تو یہ نہیں ہونا چاہیے. حقائق کیا ہے اس ملک کی سیاست کے حقائق کیا ہیں؟ حقائق کو دیکھنا ہے آپ نے, اس ملک کی پالیٹکس کے حقائق کیا ہیں؟ سر گورننس کون کرے گا پھر؟ 1200 لوگوں پہ سروے ہوا ہے. میں پاکستان کی اکانومی جو ہے اس نے گرو کیا, ایشین ٹائیگر بننے لگے. پی ایم ایل کیو کی جو 5 سال کا دور تھا 7% جی ڈی پی گروتھ ملا, انفلیشن ڈاؤن تھی, 7.8 تھا, آپ ایمرجنگ 11 کنٹریز میں آ گئے تھے. یہ آپ نے کیسے انالائز کر لیا کہ سارے پولیٹیشین جب آئیں گے ساری کرپٹ ہیں, ساری گورننس نہیں کر سکتے؟ Why have you made that conclusion? It is just the problem with this government, this setup. میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں کر رہا, but they have not been able to deliver. یعنی اگر کولیشن گورنمنٹ ہو اور اچھے اس میں مینیجرز ہوں, سارے کرپشن کے سکینڈلز جو ہیں اس میں کولیشن گورنمنٹ کا کیا پرابلم ہے؟ I don't want to name each one of them. You know the corruption scandals. اس میں کولیشن گورنمنٹ کا پرابلم ہے. پی آئی اے میں جو بینکرپسی کولیشن گورنمنٹ کا, ہر اسکینڈل کولیشن گورنمنٹ کی پرابلم ہے. اکانومی جو ڈاؤن جا رہی ہے کولیشن گورنمنٹ کی پرابلم ہے. What are you talking about? So coalition government per se is not the problem. Not at all. Problem is کہ اس government میں ہے کون. کولیشن گورنمنٹ آنی چاہیے. انڈیا میں دیکھیں, انگلینڈ میں دیکھیں, 50 سال کے بعد کولیشن گورنمنٹ آئی ہے, کیا ہو گیا وہاں؟ سب سسٹم ختم ہو گیا, سب فیل ہو گیا. کولیشن پارٹنرز کو کہیں تو سٹینڈ لینا چاہیے عوام کے لیے. جن لوگوں نے انہیں الیکٹ کیا ہے ان کے فائدے کے لیے, ان کے مفاد کے لیے. اگر اس گورنمنٹ کی پالیسی رانگ جا رہی ہے, اگر 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو وہ اس الیکٹڈ نمائندے کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس پہ لیکن آپ نے دیکھ لیا نا کہ سعید غنی صاف کی جماعت کی مجبوریاں کیا تھیں. ایک طرف سے ایم کیو ایم بازو مروڑ رہی ہے, ایک طرف سے اے این پی اس کو کھینچ رہی ہے, ایک طرف کوئی اور کھینچ رہا ہے. بات یہ مفاہمت کی پالیٹکس ہے. یہ ان کا رائٹ ہے کہ جو مرضی کہیں, لیکن جتنی بھی پارٹیز ہمارے ساتھ اقتدار میں ہیں یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے ڈیسیشن لیں. اب یہ پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی بیٹھ کے نہیں کہہ سکتی کہ ہم تو جو ہیں وہ پیٹریٹ ہیں, باقی سارے جو ہیں وہ بس ملک کے دشمن ہیں اور ملک تباہ کر رہے ہیں. یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو لوگ بیٹھے ہیں, دیگر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کی لیڈرشپ کا بھی کچھ عقل ہے, کچھ سمجھ ہے, کوئی شعور ہے, اور وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ اپنی شعور کے مطابق کر رہے ہیں. تو ان کے اوپر یہ کہہ دینا کہ جی ان کو کبھی کیا کرنا چاہیے, کبھی کیا کرنا چاہیے, اگر آپ کی بات پہ چلتے تو آپ کی پارٹی میں آ جاتے وہ, تو ان کو اپنے فیصلے آپ کو کرنے. لیکن اللہ نے دوسری بنیادی بات یہ ہے رکھا تو پھر تو پاکستانی شاید نہیں رہے گا. if this is your اللہ کرے آپ لوگوں کو بتائیے, دیکھیں یہی بڑی خرابی میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے اندر آ گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ جو وہ ذی شعور ہیں, عقل کل ہم ہی ہیں, ہم ہی اس ملک کے جو ہے وہ خیر خواہ ہیں, باقی اس ملک کے سارے خلاف ہیں. یہ اپروچ ان کو چینج کرنی پڑے گی. جب تک یہ چینج نہیں کریں گے یہ اور محدود ہوتے جائیں گے, اوپر کبھی بھی نہیں آئیں گے. میں عرض کر رہی ہوں کہ مجھے صرف بتائیں کہ کیسے حالات ٹھیک کریں گے جب 5 سال نہیں ہوئے. اپنی سمجھ کے مطابق دیکھیں, جب بھی کوئی پالیٹکس کر رہا ہوتا ہے, کچھ لوگ نئے آتے ہیں, کچھ پرانے ہوتے ہیں. نئے جو آتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں. جو نئے پالیٹکس کرنے والے ہیں وہ جو بھی سوچتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ عام بھی وہی سوچ رہی ہیں. اب جو الیکشن قریب آتا جائے گا یہ سارے ٹرینڈ چینج ہونے ہیں, اور اس پالیٹکس نے اسی جگہ پہ جانا ہے جس جگہ پہ الیکٹرل پالیٹکس جاتی ہے اس بر صغیر میں, اس خطے میں. یعنی کہاں جو وہ اسی جگہ پہ ہے کہ ووٹر نے اپنی پسند کے اپنے لیڈر کو ووٹ دینا ہے, جس نے اس کو ڈیلیور کیا ہوا ہے اس کی پرائرٹی وہ نہیں بھولے گا. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, نئے ایک طرف چاہے نعرے لگ رہے ہوں, خواب دکھا رہے ہوں, وعدے کیے جا رہے ہوں, لوگ اب اس جگہ پہ نہیں ہیں. یہ بات ہلکے پہ آگے ختم ہونی ہے. پختہ ووٹر ہیں, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پختہ ووٹر ہیں, ہلکے پہ ختم ہونی ہے بات. آگے 10% نوجوان. It is not a presidential election. یہ تو آپ کی ہر کانسٹیچوئنسی اپنا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو بھیجتی ہے اسمبلی میں, اور وہ اسمبلی پرائم منسٹر کو دس از دی سسٹم یو چوزن. ہلکے کا اپنا ایشو ہے. یہ میں نے کہا تھا آپ کو, آپ سمجھے کہ میں نے کہا کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے یہاں پہ پاکستان. وہ دیکھیں آئلہ جو ہے, آئلہ نے اپنے ابھی کہا کہ میں نے اپنے حلقے کے اندر اپنا ایک سیٹ اپ بنا دیا, اس کو اپنے مطابق میں نے ایک ٹرینڈ میں روایتی وہاں پہ اپنے حلقے کے کیوں کر رہی ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے
डिलीवर करना है, सही है। उनके मैं लोगों बेहतर को समझ रही हूँ। ठीक वो- है। वो बेहतर इसीलिए समझ रही है। PTI में हर मैं किसी समझ ने रही हूँ, हर ये कोई बुनियादी एक सारे vision PTI के साथ against आया क्यों हो गए? है। नहीं, मैं कोई- नए विजन के साथ हम आया आगे से हम तो अपनी PTI। बात कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी ऑपोजिशन वो बैठी नहीं, हुई है, आप बुनियादी सारे तौर गैंग पर- अप हो गए पीटीआई नहीं, मैं तो PTI की बात नहीं कर ये रहा। नेशनल लेवल पे भी आ गई है लेकिन बात। जी, वो बुनियादी- तो बी टीम है, पता नहीं कल किसकी बी टीम बनते हैं, तो वो तो ही इज नॉट रियली रिप्रेजेंटिंग एन। नो नो ही विल आंसर, बुनियादी ही तौर विल पर आंसर फॉर दैट। फर्स्ट बुनियादी तौर पर कंस्टिट्यूंसी में ये बात बिल्कुल आगा साहब भी ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पार्टी का वोट अपना होता है, लेकिन एक हद तक। लेकिन जो कैंडिडेट्स आते हैं उनकी शक्ल सूरत, उनका जो तौर तरीका होता है, उनका जो लोगों से ताल्लुक होता है, वो भी बहुत मैटर करता है। और अगर ये सूरत ना होती तो ये लोग जो इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं और पार्टियां उनके पीछे भाग रही हैं, ये नहीं भाग रही होती। जिस तरह ये भी कहते हैं इलेक्टेबल्स चाहिए, इमरान खान तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं हमें इलेक्टेबल्स चाहिए। तो इलेक्टेबल्स कौन है? जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ना कोई से है, जिनका अपना 10, 15, 20 हज़ार वोट है। तो ऐसे लोगों को ये ढूंढते हैं और ऐसे लोग एक ही लेकिन दो तीन खराब तो बदनाम गंदे रिवायती सियासतदानों को हम नहीं लेना चाहते, हम चेंज ऑफ सिस्टम चाहते हैं और हम change ये of system करके also. जो दिखाएं। सियासतदान इनके पास आ जाए वो बड़ा अच्छा है, जब छोड़ जाए तो वो बदमाश बन जाता है। मुझे हमने ये तो समझ कभी नहीं ये Okay, नहीं let's कहा, take a- किसी को ये बदमाश let's नहीं take a कहा, quick break. किसी को Break नहीं लेते कहा, हैं। ना ही कोई बदमाश नहीं, हमारे तो पास certificate आया आप issue कर रहे है। हैं। हमारी पार्टी में तो जगह ही नहीं है आप सर्टिफिकेट बदमाशों इशू कर रहे हैं। की। हमारी कह रही पार्टी है में ना। बदमाशों मैं की break ले जगह लूं। ही नहीं है। छोड़ रहे हैं। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वापस आते हैं तो ये जो सियासी तज्जिया हो रहा है इलेक्शंस के हवाले से, इसमें मजीद कुछ इसके नए पहलू पे बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अरुण अख्तर साहब, ये जो बात हो रही है कि कंस्टिट्यूंसी में जाके, यानी हल्का खुद एक बजाते खुद एक छोटी सी दुनिया है, उसके अपने इश्यूज हैं, उसमें एक समझें कि एक पूरा मुल्क है, छोटा सा मुल्क, उसके अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन जब तहरीक चलती है, अगेन मैं वापस आऊँगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वो सारी जितनी कैलकुलेशंस थी सब फारिग हो गई थी, अननोन लोग जीत गए थे। अब हम ये कहें कि जी इमरान खान साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कंपैरिजन करें ना करें वो अलग बात है, बट ये कि कम से कम वो एक ट्रेंड तो है हमारे यहाँ। अगर वो ट्रेंड वापस आता है तो फिर ये कैलकुलेशंस जो आप सारे बात कर रहे हैं वो धुल जाएंगी और आयला जो बात कर रही है वो सही हो जाएगा। People have become very much politically aware। 40 साल पहले की आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, 1970 के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जिसमें 11 साल का अयूब खान का एक दौर आया था, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज एब्डो हो गई थी, पॉलिटिशियंस ख़त्म हो गए थे। ये एक नारा लगाया था, ठीक है, नारा लगाया था, लोगों ने उसको फॉलो किया और वो इलेक्ट करके ले आए। ये हालात फ़र्क है। यू कैन जस्ट कंपेयर योर सेल्फ 40 ईयर्स डाउन द रोड एंड से कि भाई वही चीज़ होगी। अब पॉलिटिशियंस आ चुके हैं, पार्टीज इमर्ज कर गई हैं, क्यू है, एन है, जमात इस्लामी है, JUI है, ANP है, तहरीक इंसाफ है, पीपल पार्टी है, इन सब के वोट हैं आगे। आप जाके एक नारा लगा के ये वोट कैसे चेंज कर लेंगे? मुझे ये बताएं कि जो वोटर है, एक रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाएं, वो वोटर तहरीक इंसाफ के नारे के पीछे क्यों जाके वोट देगा? किस वजह से वोट देगा? उसने देखना है अपना इंटरेस्ट देखना, उसने देखना है अपनी थाना देखना, कचहरी देखना है, अपनी दुश्मनियां देखनी है, अपने उसने इकोनॉमी देखनी है, सारी चीजें देखनी है। उसको नेशनल नारे का क्या फर्क हमारा पड़ेगा? नेशनल नारे की बात ही नहीं कर रहे। यहाँ तो सबकी इन देयर ओन स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं। कभी बात होती है भुट्टो साहब की कि वो डिफरेंट टाइम था, क्यों डिफरेंट? अब तो लोगों को और भी ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो सख्त विजन है, जो हम इस करप्ट और इनकॉम्पिटेंट सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं, इतना इनकॉम्पिटेंट और करप्ट सिस्टम कभी पाकिस्तान में रहा ही नहीं है। एंड आई फील कि लोग अपनी No, why ज़िंदगियाँ is the बदल system so corrupt? मुझे ये समझ नहीं आती। Because every आप कहते हैं कि government is क्यू भी not करप्ट है, everybody's in a एन भी coalition. करप्ट है, JUI भी Everybody's करप्ट है, in a बस हम सब coalition. ठीक हैं, हम Everybody's सब in a ठीक हैं। coalition. क्यों? और Why कोई- is the system corrupt? तो इस आप- सिस्टम ने इस मुल्क में डिलीवर भी किया है। इस सिस्टम ने आपको 18वीं इस तरमीम भी दी है, coalition, 19वीं उससे तरमीम क्या भी हुआ दी है, है? 20वीं उससे क्या तरमीम हुआ है? दी है। पंजाब में इस बिजली सिस्टम ने बनानी शुरू कर दी है। आपको इकोनॉमिक पंजाब रिफॉर्म भी ला के में दिए बिजली हैं। बनानी इस शुरू सिस्टम कर ने दी है। आपको क्या किया? मोटरवे भी बना के दी है, मोटरवे पुलिस भी बना के दी है, नादरा भी बना के दिया है। ये सिस्टम आप सारा फेल तो ना करते। इसमें देखिए बुनियादी तौर पर जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं समझता हूँ कि PTI के दोस्तों के साथ, ये जब आप भुट्टो साहब की बात करते हैं उससे एक चीज़ जहन में रखिए कि लोगों को इतना पता नहीं था कि हमारे वोट की हैसियत और ताकत क्या है। और भुट्टो साहब ने वो लोगों को एहसास दिलाया। उससे पहले तो ड्राइंग रूम से बैठ के फैसले होते थे कि किसको यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, और इसीलिए वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे रह गए। भुट्टो साहब बाहर से एक पूरा एक रेला आया, सैलाब आया और वो सब हार गए और पीपल्स पार्टी जीत गई उस वक्त। लेकिन उस पीपल्स पार्टी के वोट को आज तक मुख्तलिफ कोशिशों काविशों के बावजूद जो है उससे दूर नहीं किया जा सका। हमारा जो बेसिक वोट बैंक है वो आज भी उतना बहुत हद तक अभी सारे ड्राइंग रूम में हो फैसले रहे तो हैं। जी ड्रॉइंग नहीं, रूम में नहीं, रहते नहीं, थे, नहीं, तो नहीं हो और नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, Constituency नहीं हो रहा, का नहीं हो रहा, politician होता है, उससे ड्राइंग रूम में नहीं पूछें, हो रहा, इनसे पूछें ये constitution ड्राइंग रूम में नहीं होता। constituency में जाके क्या करते हैं।
پورے دن لوگوں سے ملتے ہیں, کام کرتے وہ ہیں. ڈرائنگ روم والی بات نہیں ڈرائنگ ہے. روم میں ہم باتیں کر رہے ہیں. اب نہیں ہے وہ بات. جو لیڈرز ہوتے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنی ہوتی ہے وہ اپنی کانسٹیٹوینسی میں ہیں, آپ ادھر جائیں نا. نکال رہے اچھا ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو اچھا ملتے ہیں. آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں نا, جب نیشنل اسمبلی کا سیشن آف ہو جاتا ہے آپ کو کتنے دیکھیں کہاں جاتے ہیں یہ لوگ, کتنے MLAs آپ کو نظر آتے ہیں یہاں پر؟ جی میں صرف یہ عرض کر رہی ہوں کہ آج پیپلز پارٹی کا نظریاتی ووٹر جو یہ کہہ رہے ہیں ختم نہیں ہوا ووٹ بینک, اور میں ایگری کرتی ہوں کہ ان کا نظریاتی ووٹر ہے, لیکن اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جو آج کی گورنمنٹ آپ کو, میں خود ہوں, آپ اپنے مفاد کے لیے نا بیٹھے ہیں, خود کہہ رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں تھا, مجھے پارٹی نے بنایا, میں نے سیاسی جدوجہد کی ہے بھائی. آپ اس لوڈ شیڈنگ میں کہیں اور سے اتر کے ادھر تو نہیں آ گیا. جب جنرل مشرف جوتے مار رہا تھا تبھی ہم کھا رہے تھے, جب جاولا کا مارشل تھا تبھی مار کھا رہے تھے. ہم ادھر ادھر کہیں نہیں ہوئے, ہم پیپلز پارٹی کے نظریے سے دیکھیں. ہم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2002 میں کسی اور کے بل بوتے پر MLA بنے, 2008 میں کسی اور کے بل بوتے پر بنے اور پھر کسی اور پارٹی میں چلے. ہم نے یہ نہیں کیا. پیپلز پارٹی مار کھا رہی تھی, ہم ساتھ تھے. پیپلز پارٹی حکومت میں اگر کرٹیسائز ہو رہی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے ہمیں یہاں پہنچایا, ہم مانتے ہیں. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ خاندان کے بلبوتے پر بیٹھے. پیپلز پارٹی نے, یہ میں مثال ہوں فہد, میں مثال ہوں, 25 MLA سلیکٹ ہو کے جنرل مشرف کے ساتھ مل گئے تھے گورنمنٹ بنانے کے لیے. میں مثال ہوں. نہیں تو یہ تو بدنصیبی ہے, ان کا کیا شر ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد راؤ سکندر اقبال اتنے بڑے آدمی تھے, کس سے آ رہے ہو, ان کا حشر کیا ہوا, کس سے آ رہے جاتے. آپ کی تھوڑی سی پرسنلائز ہو رہی ہے, اس کو ذرا میں آپ سے گزارش کروں, پولیٹیکل پارٹیز کی یہ اسٹرینتھ ہے کہ کامل علی آغا بیٹھے ہیں سینٹر بن کے. شاید ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے کہ ادھر پھر تو نہیں بن سکتے تھے. میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں, اگر انڈیپینڈنٹ آتی تو میں ذلیل ہو رہا ہوتا, مجھے کہیں بھی جگہ نہیں ملتی. میں اگر یہاں ہوں تو جو پولیٹیکل ورکر اسٹرگل کرتے ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز میں رہتے ہیں نظریاتی طور پر, پارٹیز ان کو آگے لے کر آتی ہیں. میں یونین کونسل کا ناظم بنا, ایک دفعہ بنا, 2 دفعہ بنا, مجھے آنے کا ٹکٹ دیا, مجھے سینٹر بنا دیا. تو مجھے اس لیے تو نہیں دیا کہ میں بڑے خاندان کا ہوں, مجھے تو اس لیے دیا کہ میں سیاسی ورکر ہوں. یہ سیاسی کاڈر جو ہے یہ پیپلز پارٹی نے بنایا ہے. پی ٹی آئی یہ نہیں بنا رہی ہے, پی ٹی آئی یہ نہیں بنا رہی ہے. ڈبیٹ ذرا میں ذرا واپس جاؤں, دیکھیں یہ پرابلم ہے. کوسچن پوچھنا چاہتی ہوں, ڈو یو ہیو اے کلیئر کانشنس, آپ آج کل جو ملک کے حالات ہیں, آپ اس میں کیا پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہونے پہ بالکل فخر کرتا ہوں. میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بہت ساری سازشوں کے باوجود اس ملک کے نظام کو چلا رہی ہے, بچا رہی ہے, بہت بڑی سازشوں کے باوجود, بہت بڑی. یہ تو جی مجھے بچگانا سی بات لگ رہی ہے. یہ ہے پیپل پارٹی ایز اے پارٹی کو کوئی کسی کو آبجیکشن نہیں, آپ کا ووٹ بھی ہے, آپ کو یہ قوم جو ہے 4 دفعہ پاور میں بھی لے کے آئی ہے, اس لیے یہی سسٹم کے تحت پاور میں آ رہے ہیں, بٹ آپ نے 4.5 سال میں ڈیلیور نہیں کیا. وہ آئے گا. لیکن یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے, یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے, یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے, یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے. اور بار بار آپ دیکھیں گے, اور بار بار فیصلہ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے. اور بار بار اس ملک میں بائی الیکشنز بھی ہوئے ہیں پچھلے 4.5 سال کے اندر. کشمیر میں الیکشن ہوا, گلگت میں الیکشن ہوا, لوگ ہمیں دے رہے ہیں ووٹ. یہ اب ضرور کہہ سکتے ہیں کئی لوگوں کو 2007 کے الیکشن سے پہلے ہر بار الیکشن جیتی تھی پی ایم ایل کیو. وہ جناب اس وقت کسی کو الیکشن پہ اعتراض نہیں, آج ہو رہے ہیں. آپ کے وقت میں جو الیکشن ہوتے ہیں سب کو پتا ہے شوکت عزیز کو کیسے اٹک سے جتوایا تھا, کیسے تھرپار کا. جی آپ لوگوں نے سندھ کا آج جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں کسی نے آئی جی لگا کے اور ڈیرا غازی خان سندھ گورنمنٹ کی ویکلز جاری تھی اور پھر بھی بری طرح ہارے. اب میرے سے کیا, میں اور پرسنل باتیں نہیں کر سکتی. کون سی الیکشن کی بات؟ میں فاروق لغاری کی سیٹ کی الیکشن کی بات کر رہی ہوں, جب انہوں نے ان کے رشتہ دار فیاض لغاری کو دھاندلی نہیں کی نا, دھاندلی کی, آئی جی لگایا اور پورا انہوں نے سندھ گورنمنٹ اور ان کے بھائی کو ٹکٹ دی. سندھ گورنمنٹ کی پوری مشینری نے. یہ تو عجیب سی بات ہے. کسی کے بھائی جج بن کے بیٹھے میں تو ان کو بھی اعتراض کیجیے, ان کے چیف سیکرٹری بن کے بیٹھے ان کو بھی اعتراض کیجیے, کسی کی بہن سے شادی کی اس پر بھی اعتراض کیجیے. یہ بہت بچگان ہے. میں تو حیران ہوں کہ اگر کسی کا بھائی آئی جی لگا ہوا ہے, لگایا گیا اور پھر غصے میں اتارا گیا, پھر غصے میں اتارا گیا. پولیس آفیسر ہے آغا صاحب. سر میں ایک سیکنڈ میں آغا صاحب کو یہ تو امچور بات ہے. آپ تو اچھا میں کروں, چلو لوگ فیصلہ کریں گے کس نے امچور بات کی. بالکل لوگ فیصلہ کریں گے. آپ تو آغا صاحب میرا نقطہ یہ تھا, میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں, میں تو رئیس عاقل جو ہے میں جس اوقات جتنی میں ادھر ہی رہتا ہوں. جی میں بھی اسی میری جتنی اوقات ہے وہی پلیز مجھے آغا صاحب سے بات میری اتنی اوقات ہے میں وہ پھر انہوں نے خود پہلے دھمکی کرائی تھی کہ اگر وہ شروع ہوگا اس کو روکے گا نہیں. میں یہ پوچھا تھا کہ یہ ساری تو سیاسی سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے نا, کس طریقے سے کون کس طرح سیٹ جیتا ہے, ہلکا سیاست کیا ہوتی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے اینڈ میں ڈیلیوری بھی تو ہے نا سر. یہاں تک اب آگے اسمبلی میں, اس سے آگے ڈیلیوری ہے. اس ڈیلیوری میں اگر فیلئر ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ جو ہارون اختر صاحب بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ لوگ خود انکمپٹنٹ ہے گورنمنٹ تو ڈیلیور نہیں کر پائے, اس کا آپ بھی حصہ ہیں.
اگر ان کی جگہ کمپٹنٹ لوگ ہوں تو اسی کولیشن میں اسی سسٹم کے تھرو وہ ڈیلیور کرتے ہیں. یہ تجزیہ ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگ انکمپٹنٹ، پھر آپ لوگ انکمپٹنٹ ہیں. دیکھیں میں دو چیزیں، ایک تو میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا، بھٹو صاحب کا جو ٹینیور تھا یا وہ اس دور کی پالیٹکس تھی. ایک یہ جو آپ پی ٹی آئی کے خلاف گینگ اپ نہ کرنا، زیادتی ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں جو ڈبیٹ ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر تو آپ نیکسٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو ایک نیا سینیریو آئے گا اور آپ عوام کے اوپر، ووٹرز کے اوپر اعتماد کریں. گورننس کا فیلئر رہا ہے، ہم یہاں پہ ڈبیٹ، گورننس کا فیلئر رہا ہے یہ 5 سال. جی بالکل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کا بڑا دل ہے جی، آپ کو آپ کیوں ہیں اس کا؟ جی ہم اس لیے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ آ جائیں، بیٹھ جائیں، 20 سال کے لیے نیا سیٹ اپ دے دیں اس ملک کو. ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، پھر کوئی مارشاء اللہ آ جائے گی، پھر یہ کہا جائے گا کہ یہی سیاستدان ہیں جن کے مکروہ چہرے ہم دیکھنا نہیں چاہتے. آپ بھی بات سنیں پلیز. مکروہ چہروں کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ ان کا فیلئر ہے کہ اب پھر مارشاء اللہ آ گئی ہے، کیونکہ یہ ناکام ہوئے ہیں. ہم نے سسٹم بچانے کے لیے ان کا ساتھ دیا اور الحمدللہ ہمارا الائنس بالکل ٹھیک جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ اب اگر آپ نے آگے چلنا ہے تو آگے تو آپ اپنی ڈبیٹ کے اندر ایک ایلیمنٹ کو بھول رہے ہیں، وہ ہے ووٹر، جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارے ان کا جو نمائندہ ہے وہ کون ہوگا، وہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اعتماد ہے کہ اور اب لوگوں کے اندر آ چکا ہے، یہ میڈیا نے بھی دیا ہے اور اس کا بھی کریڈٹ ہے کہ لوگ اب دیکھیں ٹھیک ہے، اب میڈیا کی وجہ ہے نا کہ آج آپ یہ سونامی جو ہے اس کو پہاڑ کے اوپر چڑھا کے بیٹھ کے لوگوں کو دکھایا، لوگ دوسری جماعتوں سے لوگ ٹوٹے اور اس کے اندر گئے. عائلہ ملک کہاں سے گئیں؟ سر وہ 2 لاکھ بندہ میڈیا تو نہیں لایا تھا لاہور میں نا. میں کب کہتا ہوں میں اس حقیقت کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ عمران خان ایک حقیقت ہے. میں سب سے پہلا بندہ ہوں جس نے اس جلسے کے بعد یہ ورڈز کہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. آج کے بعد عمران خان کو غیر سنجیدگی کے ساتھ نہیں دیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک سنجیدہ لیڈر ہے اور اس ملک کی ایک پولیٹیکل پارٹی جس نے ایک بڑا اکٹ کیا ہے، بڑا جلسہ کیا ہے، اس کو اس لحاظ سے دیکھنا پڑے گا اور سننا پڑے گا. نون لیگ کو یہ بہت بعد میں یہ احساس ہوا تھا. جی یہ والا نون لیگ کو تو ابھی بھی نہیں ہوا، وہ تو وہ تو ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں، وہ تو ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے اس ملک کے اندر کرپشن کی اختراع نئی پیدا کی اور موجد ہیں اس ملک کے اندر کرپشن کے، وہ سمجھتے ہیں ہم کرپٹ نہیں ہیں، پیپل پارٹی کرپٹ ہے اور عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان کرپٹ ہے. وہ تو یہ سوچتے ہیں، وہ تو اس طرح سوچتے ہیں. وہ تو کامل علی آغا صاحب ذرا مجھے بھی انفارم کر دیں کہ ان کے کون سے کرپشن سکینڈلز آپ نے دیکھے ہیں جو انہوں نے نئے ایجاد کیے ہیں طریقہ کار، ذرا ہمیں بتا دیں کیونکہ سامنے تو کوئی نہیں. بات لمبی ہو جائے گی لیکن چھوٹے بھی بتاؤں. کک بیکس کنہوں نے ایجاد کی تھی؟ یہ منی لانڈرنگ کس نے ایجاد کی تھی؟ یہ 4.5 سال کی بات کریں، 4.5 اس دور کی بات پچھلے معاف ہو گئے. نہیں پچھلے تو ایک بڑی لمبی بحث ہے. نہیں اگر ہمارے پچھلے گناہ ابھی تک ہمارے گلے پڑے ہوئے تو معاف ہو گئے. آپ پنجاب کی بات پوچھ رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ پنجاب کی بات پوچھ رہے ہیں. سستی روٹی شروع ہو جاؤں ثابت نہیں ہوا جناب، وہ تو خود مانتے ہیں. ابھی 3 دن پہلے یہیں پہ بیٹھ کے وہ سامنے والی چیئر پہ بیٹھ کے ان کی لیڈر میرے ساتھ بیٹھ کے وہ کہہ رہی تھی کہ جی وہ ٹھیک ہے ہوا، اب تو ہم نے زعیم قادری کر اب تو ہم نے بند کر دیا نا. وہ پکڑے گئے تھے لوگ، وہ ہمارے بندے تھے لیکن انہوں نے وہ میجرمنٹ کی اور یہ ہوا. یہ بات نہ کہیں آپ. میں آپ کو فگرز بتا دیتا ہوں کتنی اس کے اندر کرپشن ہوئی، رپورٹس موجود ہیں
पंजाब गवर्नमेंट की लीडरशिप में क्या लैपटॉप किस देख करप्शन में पीली हिस्सा टैक्सी लिया? देख पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने किस करप्शन में पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने किस करप्शन में हिस्सा लिया? पंजाब गवर्नमेंट की है लीडरशिप कहाँ ने मिनिस्टर वहाँ मुझे पे? ये बताएं आप, चीफ मिनिस्टर एज कंपेयर्ड टू द फेडरल पंजाब का गवर्नमेंट, आई पंजाब वुड में लाइक टू मिनिस्टर नो कौन से हैं? दैट, बिकॉज हमारे तो अब हाथ मुझे- में जो स्कैंडल मुझे हरून अख्तर साहब 5 मिनिस्टरों के नाम बता दें पंजाब के। मैं सिर्फ ये एक बात यहाँ वो पे एक अर्ज खुद- करना चाहूंगी, मियां साहब उनके बहुत बाद भारी वो हैं। 23 महकमे हैं जनाब। सिर्फ उनके टैक्स रिटर्न्स देख के आई थिंक दिस इज नॉट इवन वर्थ डिस्कसिंग। किन के टैक्स देखें रिटर्न? फवाद, CMLN की क़यादत के टैक्स आयला, रिटर्न्स ही देख एक बात जरा मैं कहना चाहता हूँ फवाद, जी, तहरीक इंसाफ की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो समझते हैं जिस आदमी ने इस मुल्क में पैसा कमाया वो करप्ट है, क्योंकि शायद एक सेकंड आला मेरा पॉइंट, लेट मी मेक माय पॉइंट, बात खत्म कर। लेट मी मेक माय पॉइंट, लेट मी मेक माय पॉइंट। देखें, हुकूमत अगर कह के किसी पैसा की अगर कमाना किसी की बिल्कुल लीडरशिप corrupt ने या टॉप लोगों ने अपने करियर में एक बिजनेस नहीं की, फैसला किया कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा और बिजनेस के थ्रू पैसा नहीं कमाया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हर आदमी जो बिजनेस करता है वो करप्ट है। अपनी साइकोलॉजी चेंज करें, बिकॉज अगर आप हम इस ये साइकोलॉजी नहीं समझते, मेंटालिटी के हम साथ कहते हैं कि टैक्स दो। इख्तिदार में लेकिन जाएंगे, जो आपकी इख्तिदार में सैलरी जाएंगे है, वो तो काट तो होती है। बिजनेसमैन आप भाग जाएंगे इस मुल्क से, जो लेकिन- इन्वेस्ट करता है वो भी जी, भाग हमारे जाएगा। लेकिन business money is में not a जो crime. हमारे- लेकिन No, बात money is बात not- ये भी I'm not saying legitimate money money, is मतलब making नहीं। legitimate ये भी money देखें, is not a I'm ये भी crime. कोई पॉलिटिक्स ने ये भी कोई it पॉलिटिक्स helps नहीं है कि सियासत के नाम के ऊपर एक शख्स के ऊपर अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान जो है पंजाब के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स करेगा और आपको कोई नुकसान होगा, तो एक इतने बड़े अदारे के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और उसको शौकत खान शौकत क्या खान के इल्जाम ऊपर लगाया? और क्या सियासत के नाम पे क्या इल्जाम? खुदा के लिए खुदा, देखें, ये भी कोई सियासत नहीं है, कोई ये भी इल्जाम कोई नहीं लीडरशिप लगाया। नहीं है, नहीं, ये भी वो कोई तो लीडरशिप खुद नहीं सुना है, इल्जाम। ये भी कोई प्रेस तीन कॉन्फ्रेंस मरतबा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद यही भूख हो कि एक गरीबों के लिए अदारा चल रहा है, गरीब लोग वहां से मुस्तफीज हो रहे हैं, कैंसर का इलाज हो रहा है और उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। Last 2 minutes और ऐसे उन्होंने- टाइमिंग भाई देखे, साहब, आखिरी बात। टाइमिंग देखे कि ज़कात के दिन थे, रमजान मुबारक जवाब था, ले लूं, टाइम खत्म इल्जाम हो रहा है। लगा दिया। उन्होंने बार बार कहा था, मैं इस मुल्क में नहीं था मगर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरनेट पे देखी थी, उन्होंने बार बार कहा था ख्वाजा आसिफ ने कि ये अदारा अच्छा है, हम इसको डैमेज नहीं करना चाहते, अब मगर क्या करना चाहते थे? जो तो अकाउंट्स बात- पब्लिश हुए हैं इसमें ये प्रॉब्लम इन्होंने है, वो प्रेस जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने देखी। अदारे के एंडाउमेंट फंड से स्पेकुलेशन की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। इदारे के एंडाउमेंट से जो उन्होंने स्पेकुलेशन की है, रियल एस्टेट में जो चलो वो नुकसान हुआ है, दैट वाज रॉन्ग मामला एंड कोर्ट ही में इज चला राइट गया। इन मैं आखिर दैट। में आप एक लोगों सवाल के पूछूं। पैसों से, चैरिटी के पैसे से आप स्पेकुलेशन नहीं सब करते, कुछ आप बहुत रियल clear एस्टेट हो पे पैसे चुका है। नहीं वो लगाते, बहुत आप clear मामला हो कोर्ट चुका नहीं है। लगाते, मामला कोर्ट और में वो चला सही गया। पॉइंट की थी। कोर्ट की बात छोड़ें, एक बात बात यह है, है, इल्जाम आपकी उस वक्त सीट लगा, adjustment देखिए हुई मेरी है, बात इनकी सुनिए, नून के साथ पहले होती है। एक सेकंड जी। बिल्कुल है इल्जाम किस वक्त कोलिशन, लगा, आई एम टाइमिंग प्राउड देखें। ऑफ दैट, है टाइमिंग कोलिशन क्या उनके थी? साथ। टाइमिंग क्या थी? कोalition की सीट adjustment। टाइमिंग देखें क्या थी, Coalition। इल्जाम क्या लगाने टाइमिंग की? थी? नहीं, मैं टाइमिंग पूछ ये रही थी, हूँ, आप- आई लाइक सेकंड, जी, जी। एक पुली वन लाइन। टाइमिंग ये थी कि रमजानुल मुबारक में जब लोगों ने अपनी ज़कात देनी होती है उस वक्त इल्जाम लगाए ठीक है। और इतने वोकल हुए और वो अगर आप अपने उसको देख अदारे ले। पे- अच्छा मेरी बात आप सुनो, अपने अब- अदारे पे अब सियासत क्यों नहीं कर रहे बोलते? हैं? अगर वो आप ज़कात के एक दिन चैरिटेबल- गुजर गए, आप क्यों नहीं अगर आप बोलते? एक चैरिटेबल अदारे पे सियासत कर आप रहे क्यों हैं नहीं बोलते? तो सियासत में वो आप अदारा बोलते गंदा होगा। हैं। आप क्यों सियासत करते हैं? सवाल पूछना इत्तेफाक चाहती हूँ हॉस्पिटल कि के नाम इनकी पे कुछ सीट- सियासत हुई है? इनकी सीट इत्तेफाक एडजस्टमेंट हॉस्पिटल हो में- गई है, इतना जो छोड़ दे। टेक हो आता गई है है, हो गई है, बिल्कुल हो गई है, because कोलिशन भी हो गई है, आप फिक्र ना करें, coalition हुई है, फिक्र सीट ना करें, adjustment फिक्र ना इतना करें। defend करना बिल्कुल तो कर रहे हैं, सीट adjustment defend के बाद defend सिर्फ कर रहे हैं, करना। भाई साहब बिल्कुल फाइनल कर वर्ड, रहे हैं, फाइनल बिल्कुल वर्ड, कर आज रहे आप बड़े खामोश बैठे हैं। इत्तेफाक हॉस्पिटल में कोई सियासत नहीं करता, शरीफ कॉम्प्लेक्स में कोई सियासत नहीं करता, मगर शौकत खान ये में भी सियासत गलत होती है। ये भी गलत बात है, शौकत खान में ये भी सियासत गलत होती बात है। है, खत्म हो गया। ये भी गलत बात है। मैं आपको ये बात जब बताता आप किसी और की इत्तेफाक आदत हॉस्पिटल को डिफेंड कर रहे होते हैं ना, तो फिर यही हाल होता है कि मैं दोनों बताऊं- की रियासत- टाइम खत्म हो गया, सही साहब लास्ट वर्ड। इत्तेफाक हॉस्पिटल कमर्शियल इदारा है, चैरिटी इदारा नहीं है। मैं चैलेंज करता ठीक है, हूं। जी साहब, ये फाइनल चैरिटी वर्ड, इदारा है, फाइनल ये वर्ड। चैरिटी मैं इदारा है। बोल दे, टाइम नहीं लगेगा। और, शौकत देखें। जब आप किसी और की क़यादत के बारे जरा में सही बात साहब को कर बोलो। रहे होते हैं तो फिर that's why you're so badly सही informed। तो नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हॉस्पिटल पे सियासत होगी तो उस पर बात होनी चाहिए, अगर अदलिया पे सियासत तो होगी आप तो भी उस पे बात होगी। हॉस्पिटल खोल लें। अदलिया में भी सियासत होगी तो इन्होंने अपनी हदिया में बात करनी थी, मुझे पता है। वक्त उस में पे भी खत्म सियासत हो नहीं होनी गया। चाहिए ना। वक्त में अब खत्म हो गया। शुक्रगुजार हूँ चारों मेहमानों का। उम्मीद है कि आपको आइडिया होगा कि अगला इलेक्शन जो आ रहा है, जब उस पर कैंपेनिंग जब शुरू होनी है तो किन बुनियादों पर वो इलेक्शन कैंपेन होगी और उसमें किस तरह की इल्ज़ाम तराशी होगी। वोट आपने देना है, सोच समझ कर ख्याल से दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।